نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مشائخ و علماء کرام، مکرم نعت خوانان گرامی اور معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اس مبارک محفل میلاد میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی محفل میلاد تھی جس کا مقصد نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گرمی سے اپنے دلوں کو گرمانا تھا۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک کی یہ محفل نصیب ہوئی۔ میری محرومی یہ کہ میں نہ عالم، نہ فاضل، نہ مقرر، نہ خطیب، نہ نعت خوان، میں ان سب کا نوکر ہوں اور سب کا خادم اور سب کی جوتیاں سیدھا کرنے والا، اور رہ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک سے ہمارے گلشن باطن کو آباد کرنے والے لوگ، جن کی نعتوں سے ہمارے ایمان کے گلشن آباد ہیں۔ ان کے تو جوتوں کی دھول بھی مجھے آنکھوں کے سرمے کے لیے مل جائے تو میں سعادت سمجھتا ہوں۔ یہ خوش بخت لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں، چونکہ یار کی باتیں سناتے۔ کیا سناتے ہیں؟ یار کی باتیں سناتے۔ باقی جہاں جاؤ چکر ہی چکر ہیں، اور طبیعت ان چکروں سے، جھگڑوں سے، فتووں سے بیزار ہو کر یہ چاہتی ہے کہ نہ چکراں وچ پھنسا سانو کوئی یار دی گل سنا سا۔ نہ چکراں وچ پھنسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو۔ تو جو یار کی گل سناتا ہے نا، یار کی بات، وہ پیارا لگتا ہے، وہ پیارا لگتا ہے۔ جو یار کے گلی کوچوں کی بات سناتا ہے وہ بھی پیارا لگتا ہے۔ تیرے دیس دے کتیاں نال ادب، خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں رحمت اللہ، تیرے دیس دے کتیاں نال ادب۔ میں نے تو فہم القرآن کے پاکستان ٹیلی ویژن کے درس قرآن میں بھی یہ کہہ دیا تھا، پر انہوں نے کاٹ دیا، نشر نہیں کیا۔ میں نے ٹیلی ویژن میں کہہ دیا تھا، پوری قوم کو بتا دیا تھا کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے، تیرے دیس دے کتیاں نال ادب۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا حضرات علماء سے کہ میں بولتا مجبوری سے ہوں۔ یہ جو آپ کو خطاب کرتا ہوں، تقریریں کرتا ہوں، یہ میری مجبوری ہے، ذوق نہیں ہے۔ ذوق میرا فقط سننا ہے، یعنی ساجن کی میٹھی میٹھی باتیں انسان سنتا رہے، وہ کانوں میں رس گھولتی رہے، اور اسی میں رات بھی بیت جائے اور کائنات بھی بیت جائے۔ تو سننا ذوق ہے، بولنا مجبوری۔ بہرحال آپ بھی اپنے ذوق سے آتے ہیں، اگر میں آپ کو اسی ذوق پہ ڈال دوں کہ کہوں میں بھی سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، تو معلوم نہیں کل آپ میرا ساتھ ہی چھوڑ جائیں۔ اگر ہم خالی سنتے ہی رہیں بیٹھ کر تو پھر بھی ساتھ ہی رہیں گے، ہے نہیں؟ پچھلے لوگ کچھ کچے معلوم ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یار کی بات سننے کا شوق پیدا کرو، وہ کوئی ہو کہنے والا ہو، بس اس میں ایک ذوق ہونا چاہیے۔ اس گفتگو آج کی نشست کے لیے چند کلمات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یوسف میمن صاحب نے وہ جو نعت پڑھی صاحبزادہ نصیر الدین نصیر صاحب کی، جس میں اور بھی کچھ مانگ کی بات تھی، اور بھی کچھ مانگ سے مجھے خیال آیا کہ میں بھی اور بھی کچھ مانگ کے معنی کی ایک حدیث سنا دوں آپ کو۔ ایک حدیث سنا دوں، حدیث نبوی، جس کا عنوان کیا ہے؟ اور بھی کچھ مانگ۔ ایک حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ اس حدیث کا عنوان کیا ہے؟ اور بھی کچھ مانگ۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی۔ بتانا یہ ہے کیا مانگتے تھے اور کس طرح مانگتے تھے۔ ہم دونوں باتیں بھول گئے ہیں، نہ یہ سمجھ رہی کہ کیا مانگنا ہے،
نہ یہ سلیقہ رہا کہ کس طرح مانگنا۔ تحریک منہاج القرآن چاہتی ہی فقط یہ ہے کہ بس یہ دو سلیقے آ جائیں، یہ سمجھ آ جائے کہ مانگنا کیا ہے اور یہ سمجھ آ جائے کہ مانگنا کس طرح ہے۔ تو حدیث پاک کا عنوان ہے اور بھی کچھ مانگ۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں رات کو رہتا، آقا کی خدمت کرتا، وضو کی ضرورت ہوتی تو پانی بھر دیتا، مصلی کی حاجت ہوتی مصلی بچھا دیتا، اور آقا کو محبوب کو جس جس شے کی رات ضرورت پڑتی میں پیش کرتا، خدمت کرتا۔ کیا کرتا؟ بس ایک رات آئی، میں نے خدمت کی، مخدوم خوش ہو گئے، مخدوم خادم پر آقا خوش ہو گئے اور خوش ہو کے فرمانے لگے۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت پہ خوش ہو گئے، فرمانے لگے سلنی ربیعہ آج مجھ سے مانگ۔ مسلم شریف کے جو نسخے ہمارے ہاں متداول ہیں اس میں روایت کے الفاظ آتے ہیں سل۔ کیا آتے ہیں؟ ربیعہ مانگ، کیا؟ مانگ۔ اور امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ کی منہاج الصالحین، انہوں نے بروایت مسلم جو الفاظ نقل کیے ہیں اس میں ہے سلنی، مجھ سے مانگی۔ سل کا معنی بھی ہے تو یہی، سل کا معنی بھی تو یہی ہے کہ مانگ لے، مگر انہوں نے صراحتاً الفاظ نقل کیے سل، مجھ سے مانگ لے۔ یہاں ایک نقطہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ کچھ لینا چاہتے ہو تو فقط خدمت کو مقصود بنا لو۔ پہلا نقطہ سمجھ لیں، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کچھ زبان نہیں کھولی، بولیے نا زبان، بس خدمت کرتے رہے۔ انہوں نے فقط خدمت ہی کو، محبوب کی خدمت کو مقصود جانا، محبوب کی خدمت کو، محبوب کے در کی نوکری کو مقصود جانا، بس یہی مقصود تھا، یہی مطلوب تھا، یہی ان کا مطلب تھا، یہی مقصد تھا، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ زبان ہی لائی، طلب کسی شے کی نہیں کی۔ جب انسان طلب کرتا ہے تو خدمت کا درجہ گر جاتا ہے۔ جب انسان طلب کرتا ہے تو خدمت اپنے مقام سے، اس میں خالصیت نہیں رہتی، اس میں خالصیت نہیں رہتی۔ توحید مطلب ایک تصوف کی اصطلاح ہے، اس سے انسان محروم ہو جاتا، خالصیت گر جاتی۔ تو مقصود جو لوگ کچھ پاتے ہیں وہ فقط خدمت کرتے، خواہ زندگی اسی خدمت میں ہی کیوں نہ چلی جائے، بس یہ راز سمجھ لے۔ ہم نہیں پاتے، صبح و شام شکوہ کرتے ہو گئے، خدمت کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے فلاں سے بیعت کیے ہوئے، اور جوتے گھس گئے، سفر کر کر کے، نوکری کر کر کے، خدمت کر کر کے، ہاتھ پاؤں چوم چوم کر خدمت کر کر کے، اتنی مدت بیت گئی، محنت کر کر کے، مجاہدہ کر کر کے، مگر کچھ نہیں ملا۔ جو لوگ نظر اسی بات پہ رکھتے ہیں کہ ملا ہے یا نہیں، وہ عمر بھر بس اسی نظر میں ہی رہتے ہیں، ان پہ نظر نہیں ہوتی، ان پہ نظر، اور جو نظر فقط خدمت پہ رکھتے ہیں انہی پہ نظر ہوتی، جو نظر فقط خدمت پہ رکھتے ہیں اور اس کے سوا اپنی نظر میں کچھ نہیں رکھتے، ان پہ نظر ہوتی۔ اس نقطے کو ذہن نشین کر لیں، اچھی طرح بٹھا لیں، یہ حاصل کلام ہے۔ اگر کچھ چاہتے ہیں آپ، اگر آپ کچھ چاہتے ہیں تو چاہنا چھوڑ دو، پھر دیکھو کیسے ملتا ہے۔ اہل اللہ کے ہاں دنیا کا طالب، اس کو وہ عورت گردانتے، دنیا کے طالب کو عورت گردانتے، آخرت کے طالب کو مخنث گردانتے، اور فقط مولا کے طالب کو مرد گردانتے، اس لیے کہ وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا، محبوب کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا، بس فقط خدمت کرتا ہے۔
خدمت ایسے بھی ہوئے جن کو 40 برس بیت گئے خدمت کرتے، نہ کبھی اس نے زباں کھولی، نہ کبھی مخدوم نے پوچھا کیوں خدمت کرتے ہو، نہ کبھی اس نے زباں کھولی کہ جی 40 برس بیت گئے اب تو کرم کر دیں، اور نہ مخدوم نے پوچھا ابے تمہیں بڑی مدت ہو گئی ہے، نہ، یہ نوبت نہیں آنے دیتے۔ بس یہی امتحان ہوتا ہے جب انسان خدمت میں فنا ہو جاتا ہے، اور شیخ یا آقا یا رب کریم جس کی بھی خدمت کر رہا ہو، یہ سب جہت ایک ہے، درجے جدا جدا ہے۔ جب وہ آزما لیتا ہے کہ یہ خدمت میں سچا ہے، بس پھر وہ اس کے مناسب حال جو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر پر جا رہے، سردیوں کی راتیں، بتاتا ہوں ایک ہی واقعہ کہ کس طرح خدمت کی جاتی۔ اہتمام کر لیا، راستے سے ایک ہنڈیا میں دودھ بھر لیا، اب سوچا کہ دودھ سر پہ رکھ کے چلوں گا، ساتھ پیالہ لے لیا، سردیاں ہیں، رات ہے، دودھ تو برف کی طرح یخ ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، شیخ مانگے گا تو ٹھنڈا دودھ دوں گا، اس کے دانتوں کو تکلیف۔ سوچا اب کیا کروں، جب وہ مانگے تو آگ تو نہیں ملے گی کہ جلا کے گرم کر دوں، سو تدبیر سوچی، ایک گھڑا لیا، اس کو توڑ دیا، نیچے سے پیندا رہ گیا، اس کو جلتے ہوئے آگ کے انگاروں سے بھر لیا، انگارے بھر کے ہوا کے ساتھ وہ خود بخود جلتے رہیں گے، اس کو سر پہ رکھ لیا، اس کے اوپر دودھ کی ہنڈیا رکھ لی، چل پڑے۔ آگ جل رہی ہے، دودھ گرم ہے، گزرتے گزرتے جب طلب ہوتی ہے شیخ کہتے ہیں معین الدین کچھ ہے تو پیش کرو، دودھ پیش کرو، اسی وقت گرم گرم دودھ پیالے میں ڈال کے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہوئے کہ جنگل میں آگ کہاں سے آ گئی، جانتے ہوئے نہیں پوچھتے کہ یہ گرم کیسے کر لیا، وہ پی لیتے پھر چل پڑتے۔ جب طلب ہوتی ہے جہاں معین الدین کچھ دودھ دے دو، پھر گرم گرم دودھ پیش کر دیتے، وہ بھی نہیں پوچھتے کہ دودھ گرم کیسے آیا۔ جہاں دودھ ختم ہوتا ہے دودھ لے لیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے، بال سر کے جل گئے، جلد جل گئی، خون بہہ گیا، چربی پگھل گئی، چربی اور خون پگھل کے نیچے بہ رہا ہے، بال سر سب کچھ جل چکا ہے، مگر دودھ گرم دیے جا رہے۔ جب سفر ختم ہوا اور آخری پیالہ دودھ کا پیش کیا، اس وقت شیخ نے پوچھا معین الدین یہ سارے سفر میں گرم گرم دودھ پیش کرتے تھے، یہ گرم کیسے مل جاتا تھا دودھ تمہیں؟ عرض کیا حضور بس یہ اہتمام آپ کی دعا سے ہو جاتا تھا، میں صرف آپ کو خدمت کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں، حضور آپ کی دعا سے ہو جاتا تھا۔ اچھا، فرمایا یہ چربی پگھل رہی ہے، خون بہ رہا ہے، کیا ہوا؟ حضور بس کو زخم ہو گیا ہے اس لیے پگھل رہا، یعنی جیتایا سب کچھ جل گیا اور جیتایا بھی نہیں کہ آپ کی خدمت میں جلا۔ اس کا نام خدمت ہے، اس عمل کا نام، جب آخری وقت تک آزما لیا نا کہ سب کچھ جل گیا پگھل گیا، مگر اتنا بھی نہیں جتایا کہ حضور آپ کے دودھ کی خاطر یہ ہوا، اس وقت اٹھے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو سینے سے لگا کے سیراب کر دیا۔ تو میں سمجھانا یہ چاہتا تھا، فقط خدمت، خدمت اور خدمت، اسی میں فنا ہو جانا، مر مٹ جانا، اسی میں زندہ رہنا، اسی میں مر جانا، زندگی اسی میں گزار دینا، بس یہ ہے مرید کی شان، یہ ہے طالب کی شان، یہ ہے امتی کی شان، یہ ہے بندے کی شان، اس کا نام خدمت۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس اس طرح راتیں گزرتی گئیں مگر زبان پہ کوئی سوال نہیں لائے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب خود اپنی زبان بند کر لی جائے نا، اپنی زبان بند کر لی جائے، تو دوستو ایک وقت ضرور آتا ہے جب دینے والا خود پوچھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، خود پوچھتا ہے، فرماتا ہے سل، مانگ، مانگ ارے مانگ، پوچھتا ہے سل، مانگ، پھر بڑا فرق ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے خود مانگ لیا تو جو کچھ آپ کی سمجھ میں آیا وہی کچھ مانگا نا، جو آپ کی سمجھ میں آیا وہی کچھ مانگا، معلوم نہیں ملے نہ ملے۔ اور جب دینے والے نے خود کہا کہ مانگ، اب جو بھی طلب ہوگی ممکن نہیں کہ رد ہو سکے، خود جو کہا مانگ، تو میں اصل نہیں مانگ، یعنی بہت سے آداب ہیں۔ یہ طالب کا رخ ہے، مرید کا،
ادھر شیخ کا لینے والے کا رخ ہے، ادھر دینے والے کے بھی ادب، دینے والے کی یہ ادب، اس طرف جائیں تو بات پھر اور طویل ہو جائے گی۔ میں مضمون کو صرف ایک سمت میں مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح ان کا ہے نا ادب خدمت کرنے والے کا، اس طرح خدمت لینے والے کے بھی کچھ معاملات۔ تو ایک حدیث میں حضور علیہ السلام اور حضرت ربیعہ بن کعب کا جو معاملہ ہے، دونوں سمتوں سے دو طرح کے آداب ثابت ہو رہے ہیں، مگر میں صرف ایک سمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ لینے والے کی بات ہو، ہم سب لینے والے ہیں نا، ہم سب لینے والے، اس لیے لینے والوں کی بات کرتے۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ زباں کو بند رکھا اور محض خدمت کو مقصود جانا، تو پھر وہ وقت آ گیا جب محبوب کی زباں کھلی، خدمت کرنے والے مانگ لے، پھر وہ وقت آ جاتا ہے، ضرور آتا ہے۔ تو جب پوچھا کہ مانگ، تو معلوم ہے کہ پھر آگے پہلے تھا طریقہ کہ خدمت کس طرح کرنی، اب جب موقع آ گیا مانگنے کا، اب مانگنا کیا ہے وہ سکھایا جا رہا ہے۔ پہلے تھا مانگنا کیسے ہے، مانگنا کیسے ہے، مانگنے کو ترک کر کے مانگنا ہے، مانگنا چھوڑ کے مانگنا ہے۔ مانگنا کیسے ہے، کیا سوال ہے؟ مانگنا، اس کا جواب دے رہا ہوں، مانگنا چھوڑ دینا ہے، یہ ہے مانگنے کا طریقہ۔ مانگنا چھوڑ دینا ہے اور خدمت میں فنا ہو جانا ہے، یہ ہے مانگنا۔ اور ہم خدمت کم اور مانگنا زیادہ۔ مقدمہ ہو گیا دعا کر دیں، نوکری نہیں، ملازمت نہیں ہے، دعا کریں ملازمت مل جائے، اولاد نہیں ہے، دعا کریں اولاد مل جائے۔ ہم نے تو یہ سارے جو تعلق ہیں وہ انہی کی خاطر بنا رکھے۔ صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ ہم سمجھے ہی نہیں کہ اس تعلق کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے اس تعلق کو بڑا ہیچ بنا لیا ہے، بڑا ہیچ کر لیا، بڑی نچلی سطح پہ لے آئے ہیں۔ یعنی ایسی چیز ہے کہ بادشاہ ہے، کون؟ بادشاہ ہے، اور آپ ایسی چیز اس سے مانگ رہے ہیں جو ایک چھوٹا سا چپراسی بھی دے سکتا ہے۔ اس کی شان کے لائق تعلق ہونا چاہیے نا، جتنا بڑا ہو اس کی شان کے لائق، اسی کے مطابق تعلق ہونا چاہیے۔ جب فرمایا سل، مانگ، تو معلوم ہے کیا مانگا؟ عرض کیا انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج اگر حضور نے دینا ہی ہے تو پھر ایک ہی شے مانگتا ہوں، کیا عرض کیا؟ وزارت دے دیں جی، MNA بنا دیں، MPA بنا دیں، عمارت دے دیں، مال و دولت دے دیں، صدارت اور وزارت عظمیٰ دے دیں، گورنر وزیر اعلیٰ بنا دیں، مال و دولت کے انبار میرے گھر میں لگا دیں، دنیا میں بڑی عزت شہرت ناموری دے دیں، کیا مانگا؟ ان میں سے کچھ مانگا نہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے فرما دیا نا مانگ، تو پھر مانگنے کے وقت ایک ادب یہ کہ اب اتنا تو لحاظ کر لو کہ کس بارگاہ سے مانگ رہے ہو۔ اب یہ تو خیال کرو کہ کس سے مانگ رہے ہو۔ اگر اتنا خیال آ جائے نا کہ کس سے مانگ رہے ہو، پھر مانگنا خود بخود متعین ہو جاتا کہ اب کیا مانگوں اور کیا نہ مانگوں۔ جب آقا نے فرما دیا مانگ، تو حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بولے، عرض کیا حضور انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، تو پھر صرف اتنی بات مانگتا ہوں۔ یہ مانگا حضور، یہ جو حضور کے در کی نوکری اور چاکری، یہ جو جوڑے سیدھے کرتا ہوں اور حضور کے مصلے بچھاتا ہوں اور پانی سے ہاتھ دھلاتا ہوں، یہ جو نوکری یہاں دی ہے حضور، یہ نوکری وہاں بھی قائم رہے۔ ہائے ہائے حضور، یہ جو اپنے قدموں میں جگہ یہاں دے رکھی ہے نا، یہ جگہ وہاں چھن نہ جائے۔ آپ سے اتنا کچھ مانگتا ہوں، صرف اتنا کچھ مانگتا ہوں حضور، یہ جو نوکری چاکری کی نسبت، یہ جوڑے سیدھے کرنے، خدمت کرنے کی نسبت، صحبت مرافقت میں، معیت میں رہنا اور خدمت کرنا، حضور یہ جو یہاں نصیب کیا، عطا کیا ہے، بس حضور وہاں اس جگہ جا کر چھن نہ جائے، کہیں جنت چھن نہ جائے۔ یہ سوال کیا، اس پر آقا نے فرمایا اب غیر ذالک، اور بھی کچھ مانگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ اور بھی کچھ مانگ۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور بھی کچھ مانگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو عطا کر دی، یہ تو عطا کر دی۔ جس نے پہلا سوال پورا نہ کیا ہو وہ اگلے کے لیے کہتا ہے جی، جس کے پاس پہلا سوال پورا کرنے کے لیے کچھ نہ ہو وہ اور بھی کچھ مانگ کی بات کرتا ہے؟ میں ربیعہ یہ تو دے دیا، یہ تو وعدہ کرتا ہوں آگے طریقہ سمجھا دوں گا، یہ تو دے دیا، اور بھی کچھ مانگ۔ اب غیر ذالک، اور بھی کچھ مانگ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار پوچھا اور بھی کچھ مانگ۔
مگر معلوم ہے ربیہ کیا عرض کرتے ہیں؟ یہ دینے والے کی سخاوت اور کرم کو دیکھیے، اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ، بار بار پوچھ رہے ہیں۔ مگر ربیہ بن کعب کہتے ہیں سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ ساجن مل جائے تو اور کیا چاہیے، ساجن مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ عرض کہ حضور ہوا ذاک یا رسول اللہ، حضور بس یہی کافی ہے، اس کے سوا اور کوئی طلب نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں بار بار اور بھی کچھ مانگ۔ سائل کہتا ہے حضور جھولی بھر گئی۔ یہاں ایک حکایت میں بیان کیا کرتا ہوں، بعضوں نے حاتم طائی کی مثال دیتے ہوئے کسی نے اعتراض کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت پر کہ کیا مسلمانوں کے نبی کی سخاوت حاتم طائی جیسی تھی؟ معاذ اللہ۔ اس کی سخاوت کا عالم تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ کچہری میں بیٹھا ہے حاتم طائی، اس کی کچہری کے 7 دروازے تھے، لوگوں کو خیرات دے رہا تھا۔ ایک سائل آیا ایک دروازے سے، اس نے مانگا، اس نے دے دیا۔ وہ سائل پلٹ کر دوسرے دروازے سے پھر آیا، اس نے پہچانا، اس کو پھر دے دیا، ماتھے پہ شکن نہیں آیا۔ وہ تیسرے دروازے سے وہی سائل پھر پلٹ کے آیا، پھر مانگا، اس نے پھر دے دیا۔ پہچاننے کے باوجود انکار نہیں کیا کہ تمہیں تو دے چکا ہوں، پھر کیوں آئے ہو؟ چوتھی بار آیا، حتیٰ کہ 7 دروازوں سے آیا، ہر بار پہچانتے رہے حاتم طائی اور ہر بار اس کو دیتے رہے، انکار نہیں کیا۔ کسی نے اعتراض کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت پر کہ مسلمانوں کیا تمہارے پاس اپنے نبی کی سخاوت کا کوئی ایسا واقعہ بھی ہے کہ ایک ہی سائل 7 بار پلٹ پلٹ کے آیا ہو اور تمہارے نبی نے اس کو دیا ہو اور روکا نہ ہو؟ میں نے اسے جواب دیا اس شخص کو کہ ناداں، حاتم طائی کے جس واقعے کو تو سخاوت سمجھ رہا ہے وہ تو ہمارے آقا کی بارگاہ میں بخل ہے، وہ حضور کی بارگاہ کی شان کے مقابلے میں بخل ہے۔ حاتم طائی اسے پہلی بار ہی جھولی بھر دیتا اور اتنا دے دیتا کہ پلٹ کر آنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ وہ جو بار بار آتا رہا، اس کا مطلب ہے جھولی خالی تھی نا، کمی محسوس کرتا تھا نا، گنجائش تھی نا اس کے پاس لینے کی، تو پلٹ پلٹ کر آتا تھا۔ فرق دونوں کی سخاوت کا یہ ہے کہ وہاں سائل 6 بار لے کر بھی دامن اس کا بھرتا نہ تھا، اور آقا کی بارگاہ میں پہلی بار حضور اتنا بھر دیتے کہ پھر خود پوچھتے رہتے ابا غیر ذالک، اور وہ کہتا حضور بھر گئی، جھولی بھر دی، اور حاجت ہی نہیں، پلٹ کے آنے کی حاجت ہی نہ رہتی۔ آقا پہلی بار ہی دستے عطا اٹھاتے تو اتنا دے دیتے، اتنا دے دیتے کہ سائل کو سائل رہنے ہی نہ دیتے، اس کو غنی کر دیتے، پھر وہ مانگنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو اوروں کے ہاں جو سائل جاتے ہیں وہ عمر بھر سائل ہی رہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، فرق ہے، در در کا فرق ہے۔ اور کسی در پہ جو سائل جاتا ہے وہ عمر بھر سائل منگتا رہتا ہے، اور جو میرے مصطفیٰ کے در پہ سائل بن کے آتا ہے وہ داتا بن کے جاتا ہے، وہ عمر بھر ہر در پہ آنے والا سائل سائل رہتا ہے۔ مگر جب کوئی سائل حضور علیہ السلام کے در پہ آتا ہے تو وہ آتے ہوئے سائل ہوتا ہے، جاتے ہوئے داتا ہوتا ہے۔ پھر وہ سائل نہیں رہتا، پھر اس کے پاس سائل آتے ہیں، سائلوں کا تانتا لگ جاتا، تانتا لگ جاتا ہے سوالیوں کا۔ یہ فرق ہے عام دروں کا اور در رسول کا، عام بارگاہوں کا اور بارگاہ رسول کا۔ پھر حضور علیہ السلام پوچھتے رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، آتا ہے فقیروں پہ ہائے ہائے انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ ہائے انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ بے رواج کیا ہے، منگتا کہتا ہے نا دینے والے کو، دینے والے کا بھلا ہو، دینے والا تیرا بھلا ہو، منگتا کہتا ہے نا۔ یہاں انداز ہی نرالے ہیں، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ تو میں آوا غیر ذالک، کچھ اور مانگ لے۔ اب میں آپ کو توحید مطلب کی بات سمجھا رہا تھا، یہ امتحان ہے اس کی طلب کا کہ بار بار پوچھنے سے کچھ اور مانگتا ہے یا نہیں مانگتا۔ پوچھا کچھ اور مانگ لے، کچھ اور مانگ لے، بار بار پوچھا، اس نے کہا نہیں ہوا ذات کہ اس سے آگے کچھ اور شے ہو تو مانگوں۔ ہائے ہائے،
حضور کی نوکری مل جائے تو اس سے بڑی کوئی نعمت کائنات میں ہو تو مانگو. میں نے تو حضور کو مانگ لیا ہے. ساری خدائی آ گئی ہے اس میں. خاتمہ بالخیر بھی آ گیا, ایمان بھی آ گیا, دنیا بھی آ گئی, آخرت بھی آ گئی, جنت بھی آ گئی, قرب بھی آ گیا, سب کچھ نصیب ہو گیا. حضور اس سے آگے شے ہی کوئی نہیں, اور کیا مانگو. جب یہ عرض کر دیا کہ امتحان میں کامیاب ہوئے نا, اس پر حضور علیہ السلام نے پھر سلیقہ سکھایا. فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, جو کچھ تم نے مانگا ربیہ تمہیں دے دیا. جو کچھ تم نے مانگا ربیہ تمہیں وعدہ کر لیا. اب ایک وعدہ مجھ سے بھی کر. اب سودا کرتے ہیں. میں نے دے دیا, تیرے سوال کی میں نے لاج رکھی, اب تو میری عطا کی لاج رکھ. یہ جائز بات ہے یا نہیں؟ جو تو نے مانگا میں نے دے دیا, تمہیں اپنے قریب رکھوں گا. جنت میں بھی میری مصاحبت, میرا قرب, میری معیت, رفاقت, خدمت, نوکری تمہیں میسر رہے گی. ایکسٹینشن دے دی نا. یہاں تو 1-2 سال کی نوکری ایکسٹینشن ہوتی. یہ تو چھوٹے چھوٹے حکمران ہیں نا, اور وہ دنیا اور آخرت کے حکمران ہیں. دنیا اور آخرت کے سارے خزانوں کے مالک, سب خزانوں کے مالک. اگر دنیا اور آخرت کے سارے خزانوں کے مالک نہ ہوتے تو اس طرح کا حکم فرماتے سل مانگ لے, ایسے فرماتے؟ معلوم نہیں وہ سائل کیا مانگ لے, معلوم نہیں کیا مانگ لے, یہ خیال نہیں آتا ذہن میں. اس طرح کھلا دعویٰ کوئی کر سکتا ہے؟ مانگ لے, جو مانگنا ہے مانگ لے, ہوا غیر ذالک, اور بھی کچھ مانگ لے. آپ سمجھ لیں, وہ اگر کوئی ایسی شے مانگ لے جو خزانے میں نہ ہو تو پھر صبح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولیے نا. وہ کوئی ایسا سوال کر لے جو جس کے دینے پر قادر نہ ہو, جو خزانے میں نہ ہو, تو پھر اس بات کی, اس آفر کی کا بھرم نہیں رہ جاتا نا. تو یہ جانتے ہوئے اگر معلوم ہوتا اور جانتے کہ خزانے میں کمی ہے, یہ ممکن ہے ایسی چیزیں بھی وہ مانگ سکتا ہے جو میرے پاس نہ ہو, معذرت کر لوں, تو حضور ایسا نہ فرماتے. یہ جو فرمایا نا سل مانگ لے, اوا غیر ذالک, اور بھی کچھ مانگ لے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس اعلان کے ذریعے یہ بھی اظہار فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان اور دنیا و آخرت کے سارے خزانے اللہ نے میری جھولی میں ڈال دیے ہیں. اب تو جو بھی سوال کرے گا دست عطا اٹھ گیا ہے, خالی نہیں لوٹے گا. انما انا قاسم واللہ یعطی, اس کی ساری عطاؤں کے دروازے کھل گئے اور تقسیم کرنے کا منصب فقط مجھے ہی سونپ دیا گیا. یہ حصر کا ایک فائدہ ہے. حصر کبھی موصوف کا صفت پر ہوتا ہے, کبھی صفت کا موصوف پر ہوتا ہے. انما کلمہ حصر ہے. اگر دونوں مراد لے لیں تو دونوں کا معنی یہ ہے بھائی, اگر موصوف کا صفت پر حصر لیں, صفت پر حصر مراد لیں, یا صفت کا موصوف پر حصر مراد لیں, تو دونوں معنی, دونوں شکلوں میں معنی یہ ہوں گے. ایک صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے, اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے, اور تقسیم فقط میں ہی کرنے والا ہوں. اس لیے در بدر ٹھوکریں مت کھاؤ, دائیں بائیں در بدر مت جاؤ, تقسیم فقط میں ہی کرنے والا ہوں. اس کے 2 معنی ہیں, اس کے بھی 2 معنی ہیں. تقسیم فقط میں ہی کرنے والا ہوں, اس حصر کے بھی 2 معنی ہیں. ایک تو یہ کہ در بدر اور جگہوں پر ٹھوکریں نہ کھاؤ, جو کچھ لینا ہے سیدھا میرے در پہ آ جاؤ, کہ تقسیم فقط یہاں سے ہوتی ہے. ایک معنی یہ ہے کہ در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرو گے کچھ نہیں ملے گا. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, در بدر ٹھوکریں نہ کھاؤ, بس حضور کے در پہ پڑ رہا. فرمایا تقسیم فقط میں ہی کرنے والا ہوں, تقسیم صرف یہاں سے ہوتی, یہاں کی جھولی پھیلا لو. اور اسی حصر کا دوسرا معنی اطلاق یہ ہے, انما انا قاسم واللہ یعطی, خدا کی عطا چاہنے والوں, عطا تمہارے اوپر تو اتر ہی نہیں رہی, عطا کا نزول تو مجھ پر ہے. واللہ یعطی, عطاؤں کا نزول تو مجھ پر ہے. تم اگر خدا کی عطا چاہتے ہو تو میرا در چھوڑ کے کیسے لے سکتے ہو خدا کی عطا؟ دوسرا معنی, پہلا تھا در بدر ٹھوکریں نہ کھاؤ, میرے در پہ آ جاؤ, کہ تقسیم کرنے والا فقط میں ہوں. اب دوسرا معنی اس کا یہ ہے, واللہ یعطی, اللہ مجھے عطا کرتا ہے. تو عطائیں تو نازل ہی مجھ پر ہوتی ہیں, عطائیں تو وہ میرا موتی ہے, وہ میرا موتی, عطائیں ساری مجھے دیتا ہے,
اور فرماتا ہے محبوب اب ان میری عطاؤں کو تو تقسیم فرما دے. تو اگر خدا کی عطائیں چاہتے ہو تو میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ بخدا خدا کا یہی ہے در. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. مجھے اللہ دیتا ہے پر مجھے دیتا ہے اور پھر میں تقسیم کرتا ہوں. یہ اسی حسر کا دوسرا معنی. اب قرآن نے بھی اس کی تائید کی. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا. ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، پر محبوب یہ جو ہر ایک کی مدد کرتے ہیں یہ تیرے رب کی عطا ہے. یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے رب نے عطا کیا، نہیں، تم کہاں سے بن گئے ہو رب کو اپنا کہنے والے. میں تو پہلے مصطفیٰ کا رب ہوں، پھر اس کے واسطے سے تمہارا ہوں. ہؤلاء من عطاء ربک، ان کو بتا دے محبوب یہ تیرے رب کی عطا ہے. تو جو تیرا ہوگا وہی میری عطا پائے گا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. جو تیرا نہیں، ہؤلاء من عطاء ربک، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. جدید تعلیم حاصل کر کے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں دور جدید کی مادی تہذیب، افکار، نظریات، بڑے لمبے چوڑے واز سن سن کے انسان کے ذہن میں اتنے فطور آ گئے ہیں. آج کے دور میں اتنے فطور آ گئے ہیں، اتنے چکر آ گئے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ حضور کا ذکر کرنا بھی شاید بندے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب اور کوئی پردہ حائل ہو رہا ہے. ارے ناداں، یہ پردہ تو ہے، حضور تو ہٹانے والے ہیں. حضور تو پردے کو، تیرے اور رب کے درمیان پردے کو ہٹانے والے ہیں. تو یہ فرمایا یہ حسر کی پہلی قسم تھی. حسر کی پہلی قسم تھی کہ در بدر ٹھوکریں نہ کھاؤ، میرے در پہ پڑ رہو. اور دوسرا معنی اسی پہلی قسم کی حسر کا یہ تھا کہ خدا کی عطا چاہتے ہو تو ادھر صرف میرے پاس آؤ، خدا کی عطا میرے در کے کہیں اور سے نہیں ملتی. اور حسر کی دوسری قسم جو میں نے بیان کی، اگر اس کو لے لے تو اس اعتبار سے معنی یہ ہوگا انما انا قاسم واللہ یؤتی. گھبراتے کیوں ہو مجھ سے مانگنے کے؟ میں کوئی موتی تھوڑا ہوں، میں تو صرف قاسم ہی ہوں. کھل کے مانگا کرو. اگر میری جالیوں کے سامنے بھی کھڑے ہو کے مانگ رہے ہو اور گھر بیٹھ کے یا رسول اللہ پکار کے بھی مانگ رہے ہو تو بے دھڑک مانگا کرو. انما انا قاسم، میں فقط دینے والا ہوں عطا، تو پھر بھی رب کرتا. بے دھڑک مانگا کرو. یا رسول اللہ، میں کوئی موتی تھوڑا ہوں کہ شرک ہو جائے گا. اللہ میں کوئی موتی تھوڑا ہوں کہ شرک ہو جائے گا. یا تم کوئی تھوڑا سمجھ رہے ہو کہ شرک ہو جائے گا؟ میں تو قاسم ہوں. بے دھڑک مانگو. جو مجھ سے ملے گا وہ بھی خدا کی عطا ہوگی. جو مجھ سے ملے گا وہ بھی خدا کی عطا ہوگی. کہ انما انا قاسم، میں تو فقط، میرا کام تو تقسیم کرنا ہے. عطائیں رب کی ہے، میرے ہاتھ تقسیم کے لیے کھلے ہیں. اس لیے جو مجھ سے ملے اسے خدا کا سمجھ کے لیا کرو. اللہ، جو مجھ سے ملے سمجھو خدا سے ملا. مل گئے حضور تو سمجھو خدا ملا. جو مجھ سے ملے سمجھو خدا سے ملا. مجھ سے مانگا تو سمجھو خدا سے مانگا. کیوں کہ انما انا قاسم، میں تو بھائی صرف قاسم ہوں. جب یہاں میرے ہاں آ کے تم مانگتے ہو تو ایسا نہ سمجھا کرو کہ حضور سے مانگ رہے ہیں. یہیں آ کر خرابی پیدا ہوتی ہے نا ذہنوں میں. یہ مسئلہ توحید اور شرک کا جو الجھا دیا گیا، وہ الجھاؤ کیا ہے؟ بعض ذہنوں میں یہی خرابی آتی ہے نا کہ حضور سے مانگے یا اللہ سے مانگے. حضور سے مانگے یا اللہ سے مانگے، اسی یا کو تو مٹا رہے ہیں. انما انا قاسم، اسی یا کو تو مٹا رہا ہے. یہ جو یا لگا کے آپ نے دو بنا دیے ہیں کہ حضور سے مانگے یا خدا سے مانگے، انما کا حسر اسی یا کی خیریت کو مٹا رہا ہے. کہہ رہا ہے نادا مجھ سے مانگ، اور مجھ سے مانگنا ہے ہی نہیں، خدا سے مانگنا ہے. مجھ سے مانگنا خدا سے مانگنا ہے، کیونکہ واللہ یؤتی. انما انا قاسم، حضور نے اپنا مقام متعین فرما دیا. بھئی وہ دے رہا ہے، وہ دینے والا ہے، تو جو دینے والا ہے اسی سے مانگ رہے ہو. بے شک پکارو مجھے مگر مانگ اسی سے رہے. اللہ اکبر. ہمیں نکتہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بے شک یا رسول اللہ کہہ کے پکارو مگر مانگ اسی سے رہے ہو. کیوں کہ میرے تو درمیان میں صرف ہاتھ کام کر رہے ہیں، ادھر سے لے رہا ہوں ادھر دے رہا. میرا تو اتنا کام. انما انا قاسم، میرا تو اتنا کام ہے.
چونکہ تمہارے ہاتھ اس قابل نہیں کہ براہ راست اس سے لے سکے. ہائے ہائے. لینے کے لیے مناسبت چاہیے، کسی سے کچھ لینے کے لیے مناسبت چاہیے. تمہیں وہ مناسبت حاصل نہیں، تمہیں وہ مناسبت حاصل نہیں. دینے کے لیے بھی مناسبت چاہیے. تم الوہیت سے خالی، وہ بشریت اور مخلوقیت سے خالی. تم خالقیت سے خالی، وہ مخلوقیت سے پاک. تو براہ راست نہ لینے کے لیے تمہیں مناسبت میسر، نہ براہ راست اگر ہوتی تو وہ انبیاء کے بغیر اپنی بھائی ہر ایک کو بھیج دیتا. اس نے تمہیں دینے کے لیے درمیان میں ایک مخلوق کو پیدا فرمایا، اس کو دو مناسبتیں عطا کی. تمہیں دینے کے لیے درمیان میں ایک مخلوق کو رکھا، درمیان میں ایک مخلوق کو رکھا جس کو دو مناسبتیں عطا کی، دو رخ عطا کیے. ایک رخ اس کی طرف، ایک رخ مخلوق کی طرف. ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل. خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا. جس طرح یہ شد والا حرف نہیں ہوتا معلم. کیا بولیے کس پر شد ہے؟ کس پر شد ہے؟ لام. جس پر شد ہونا وہ 3 بار استعمال ہوتا ہے. تو شد والا جو حرف ہوتا ہے اس کا ایک تعلق پچھلے حرف سے ہوتا ہے، ایک تعلق بعد والے حرف سے ہوتا ہے، اور ایک اس کی اپنی حیثیت ہوتی ہے جس کے ساتھ درمیان میں کھڑا ہوتا ہے. معلم. تو لام کا ایک تعلق پیچھے اور ایک تعلق ادھر میم سے ہے، اور درمیان میں خود اپنا تشخص لام کے طور پہ کھڑا ہے. اگر یہ لام نکال دیں تو میم عین سے مل سکتی ہے؟ بولیے. لفظ ٹوٹ جائے گا. اور میم عمر بھر چاہتی رہے کہ عین سے مل لوں، مل نہیں سکتی. میم نے چاہا کہ میرا عین سے تعلق بن جائے، میرا عین سے جوڑ بن جائے، درمیان میں لام کو رکھ لیا. عین نے کہا ادھر لام کو میں پکڑتی ہوں، تو لام کو پکڑ لے، لام کے ذریعے تو مجھ سے جڑ جائے. یہ حرف مشدد ہے. مخلوق نے چاہا کہ خالق سے ملوں، اس سے پاؤں. اس نے کہا درمیان میری کے لیے کوئی مناسبت چاہیے. درمیان میں میں حرف مشدد کے طور پہ، برزخ کبریٰ کے طور پہ محمد کو پیدا کرتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ادھر اسے اللہ سے واصل کرتا ہوں، ادھر مخلوق میں شامل کرتا ہوں. تو جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں وہ میرے محمد کا دامن تھام لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ادھر ان کا دامن تھام لے، یہ اس نے میرا دامن تھاما ہوا ہے، مجھ سے مل جائیں گے. اس کے واسطے سے وہ مجھ سے مل. تو فرمایا کہ جو مانگنا ہے بے دھڑک مانگو. انما انا قاسم. میں تو فقط ایک ہاتھ سے ادھر سے لے رہا ہوں، اس ہاتھ سے میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں. اس لیے مجھ سے لیتے ہوئے کبھی مغالطہ شرک میں مبتلا نہ ہوا کرو. مجھ سے مانگتے ہوئے کبھی شرک کے مغالطے میں مبتلا. تو مجھ سے مانگنا بھی عین توحید ہے. اس لیے فرمایا سل، مانگ لے. کیا فرمایا؟ مانگ. اور چونکہ علی الاطلاق اجازت دی، مانگ جو مانگنا ہے. شیخ محقق فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ علومات میں فرماتے ہیں یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو تمکن عطا کیا، جس کو جس وقت جو کچھ چاہیں جتنا چاہیں عطا کر دیں. جس کو جو چاہیں جتنا چاہیں جب چاہیں عطا کر دیں. اللہ نے حضور کو یہ شان عطا فرمائی. تبھی تو فرما رہے ہیں نا مانگ، ارے مانگ اور بھی کچھ مانگ. اور چونکہ اللہ نے فرمایا محبوب جو بھی سائل آئے جھڑک نہیں، اور جو مانگے دے. چونکہ ہم نے جب تمہیں دینے میں کمی نہیں چھوڑی تو تقسیم میں کمی کیوں چھوڑتا؟ سارے خزانے کھول دیے، محبوب سائلوں میں بانٹتا جا. تو حضور نے عطا فرما دی. فرمایا ربیہ جو تو نے مانگا تمہیں دے دیا، جو تم نے مانگا تمہیں دے دیا. اب پھر فرمایا میں نے تیرے سوال کی لاج رکھی، تو میری عطا کی. یہ ذرا سخت لقمہ ہے. یہی فکر تو چاہتا ہوں کہ پیدا ہو جائے. ہم نے آدھے دین کو پکڑ لیا، آدھے کو چھوڑ دیا. یہ ظلم ہے. گویا حضور نے ہمارے سوال کی لاج رکھی، ہم حضور کی عطا کی لاج نہیں رکھ رہے ہیں. آقا ہمارے سوال کی لاج ہو تو لاج رکھنے والے ہیں. ہائے وہ تو لجپال جو ہوئے. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے. جدی باں پھڑ دے انہوں، وہ لجپال جو ہوئے. وہ پریت لگانا جانتے ہیں، پریت نبھانا جانتے ہیں. پر ہم نے بھی تو اس پیتم سے پریت کی بات کی ہے نا، تو ہم بھی تو کوئی لاج رکھیں نا پریت کی. اس پریت کی ہم بھی تو لاج رکھیں کہ نہ رکھیں. تو حضور نے لاج رکھنے کے لیے فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. ربیہ پھر اگر میرا قرب چاہتے ہو تو بس اتنا کر کہ کثرت سے سجدے کیا کر. ہائے ہائے، کثرت سے اس جملے کو 3 بار کہیں اور ذوق اور محبت سے کہیں. اگر میرا قرب چاہتے ہو تو کثرت سے سجدے کیا کر. کثرت سے سجدے کیا کر. ہائے ہائے، سمجھ کے کہیں کثرت سے
یہ پیشانی اللہ کے حضور ٹیکا کر، کثرت سے سجدے کیا کر، پھر میرا قرب نصیب ہو جائے گا۔ یہ راستہ بتا دیا کہ جن کو میرا قرب چاہیے وہ کثرت سے سجدے کیا کریں، کثرت سے سجدے کرنے سے قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور یہاں آخری بات جو سمجھانا چاہتا ہوں اور بڑی اہم وہ یہ کہ قرآن مجید کو پڑھیں، وہ آیت سجدہ ہے، میں نہیں بتاتا، ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جن کو میرا قرب چاہیے، جن کو اللہ پاک نے فرمایا جنہیں سنیے میرا قرب چاہیے وہ سجدے کیا کریں، یہ قرآن ہے۔ جنہیں میرا قرب چاہیے وہ یہ بات قابل توجہ ہے، جنہیں میرا قرب چاہیے وہ سجدے کیا کریں۔ اور آقا نے فرمایا، ربیہ بن کعب نے کس کا قرب مانگا، اللہ کا یا حضور کا؟ حضور نے بھی فرمایا جسے میرا قرب چاہیے وہ سجدے کیا کریں اللہ کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسے میرا قرب چاہیے وہ کیا بات، سجدے کیا کریں۔ تو جب سجدہ ایک ہے اس کا مطلب ہے قرب بھی ایک ہوا، تو معنی یہ ہوا کہ حضور کا قرب ہی خدا کا قرب ہے، یہ دو قرب نہیں ہیں، یہ دو قرب نہیں۔ حضور کا قرب مل جائے تو مل گئے حضور تو سمجھو خدا ملا، مل گئے حضور تو سمجھو خدا ملا۔ حضور کا قرب مل گیا تو خدا کا قرب مل گیا۔ ایک تو یہ بات، اور ایک جو آخری بات میں عرض کر رہا تھا وہ ایک بڑا عجیب ایمانی لطیفہ ہے۔ لطیفہ اس معنی میں نہیں، یہ اور روحانی ہے، ایمانی اور روحانی اور وجدانی لطیفہ ہے۔ وہ کیا؟ جو شخص اللہ سے معافی مانگنا چاہے اور اللہ کی پناہ میں آنا چاہے، حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا قرب مانگا۔ کیا مانگا؟ حضور کا قرب مانگا، آقا کی بارگاہ سے آقا کا قرب مانگا، تو حضور نے فرمایا اللہ کے سجدے کر۔ کیا فرمایا؟ اللہ کو سجدے کر۔ تو جو حضور کی بارگاہ میں آتا ہے حضور اسے اللہ کی طرف بھیجتے ہیں، اور جو اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے وہ انہیں مصطفیٰ کی طرف بھیجتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی گناہ کر بیٹھے، ظلم کر بیٹھے اپنی جان پر، اور مجھ سے معافی مانگنا چاہے اور میری طرف آنا چاہے کہ مولا معاف کر دے، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، ظلم ہو گیا جان پر، اور مجھ سے معافی مانگنا چاہے، تو فرمایا جس کو میری بارگاہ میں آ کر معافی کی طلب ہو، جاؤ کا، وہ میرے مصطفیٰ کے گھر جائے، وہ میرے محبوب کے گھر جائے۔ تو جو حضور کی طرف جاتا ہے حضور اسے اللہ کی راہ دکھاتے ہیں، جو اللہ کی طرف جاتا ہے وہ اسے محبوب کی راہ دکھاتا ہے۔ تو پھر ماجرا کیا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آئے وہ اللہ کی طرف بھیجتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آیا بندہ، اللہ نے فرمایا جاؤ کا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ۔ اس کا مطلب یہ قرآن سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ اور اس کی بارگاہ ایک ہی ہے، فرق نہیں ماں بین پیا، کوئی فرق نہیں ماں بین پیا، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی در ہے۔ وہ لوگ ناداں ہیں جو حضور کا در اور سمجھتے ہیں، خدا کا گھر اور سمجھتے ہیں، ایک ہی در ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے کہا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اس مغالطے کو ذہن سے نکال لیا جائے کہ حضور کی راہ اور ہے اور اللہ کی راہ، حضور کا در اور ہے اور اللہ کا در اور ہے، ایک ہی در ہے۔ وہ لوگ ناداں ہیں جو حضور کا در اور سمجھتے ہیں، خدا کا گھر اور سمجھتے ہیں، ایک ہی در ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ بس یہ عقیدہ رکھ، حضور کو خدا نہ بناؤ، حضور کو خدا نہ بناؤ، اور کبھی خدا سے جدا بھی نہ بناؤ۔ یہ عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ سمجھا دیا آپ کو، صحیح عقیدہ سمجھا دیا۔ حضور کو خدا نہ سمجھو، کفر ہے۔ جس نے حضور کو خدا سمجھا اس نے کفر کیا۔ حضور کو خدا نہ سمجھو اور خدا سے جدا نہ سمجھو۔ تو جس طرح خدا سمجھنا کفر ہے، اس طرح خدا سے جدا سمجھنا بھی کفر ہے۔ اس طرح خدا سے جدا سمجھنا بھی کفر ہے۔ ہم لوگ یک چشم گل ہو گئے، ہم نے ایک آنکھ بند کر لی ہے، ایک آنکھ کے ساتھ دین کو دیکھتے ہیں، ایک آنکھ سے دین کو دیکھتے ہیں، یک طرفہ ٹریفک چلتے ہیں۔
بس ایک طرف فتویٰ دیتے ہیں، دوسری طرف فتویٰ نہیں دیتے۔ واقعہ یہ ہے کہ جیسے حضور کو خدا سمجھنا کفر ہے، ویسے خدا سے جدا سمجھنا کفر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس سبق کو ہمارے قلب و باطن میں جاگزی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔